گلگت کے دنیور نالے میں لینڈ سلائیڈنگ مٹی کا تودا گرنے سے 13 رضاکار ملبے تلے دب گئے، 8 افراد جاں بحق 7 زخمی۔ رضاکار پانی کی بحالی کے لیے کام کر رہے تھے۔ جاں بحق افراد میں پیار علی، نائک عالم، آدم علی، اظہر دین، آفاق اظہر، دلدار حسین شامل۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا، حالت تشویشناک۔ انتظامیہ کے مطابق شیشپر گلیشیئر پگھلنے سے نالے کے بہاؤ میں اضافے کے بعد سیلاب آیا۔ پانی کا بڑا ریلا شاہراہ قراقرم کا ایک حصہ بہا لے گیا۔ سیلاب سے لوگوں کی زرعی زمینیں بھی متاثر، درخت بہہ گئے۔ پاک چین زمینی رابطہ عارضی طور پر منقطع۔ خلطی کے مقام پر سڑک بند ہونے سے گلگت اور چترال کا زمینی رابطہ منقطع۔ انتظامیہ کی سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتہا پسند مودی سرکار کو وارننگ۔ پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں کہا، بھارت اب بھی خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد ہے، کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کی لیڈرشپ کی بدولت پاک بھارت جنگ رکی، بھارت کی دوغلی پالیسیز کے خلاف کامیاب سفارتی جنگ لڑی۔ بھارت کی دہشت گرد سرگرمیاں عالمی سطح پر باعث تشویش ہیں۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں بلکہ ایک نامکمل بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ غزہ میں جاری نسل کشی بدترین انسانی المیہ ہے۔ افغانستان سے کئی دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کے خلاف متحرک ہیں۔ اس وقت دہشت گردی کے خلاف پاکستان آخری فصیل ہے۔ سوشل میڈیا ایک طاقتور ذریعہ بن چکا ہے۔ ملک دشمن عناصر اسے افراتفری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا خطاب کے دوران قرآنی آیات کا بھی حوالہ۔ مزید بولے، بیرون ملک پاکستانی برین نہیں بلکہ برین گین ہیں۔ امریکہ میزبان، فیلڈ مارشل عاصم منیر بنے پھر مہمان۔ آرمی چیف کا 2 ماہ میں امریکہ کا دوسرا دورہ، اعلیٰ عسکری قیادت اور پاکستانی کمیونٹی سے ملاقاتیں۔ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ تقریب میں شرکت۔ فیلڈ مارشل کمانڈ تبدیلی کی تقریب میں بھی شریک ہوئے۔ ایڈمرل بریڈ کوپر نے کمانڈر سینٹ کام کی کمان سنبھالی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنرل مائیکل کوریلا کو شاندار خدمات کو سراہا۔ نئے کمانڈر سینٹ کام ایڈمرل کوپر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین سے ملاقات، دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ باہمی پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل نے دوست ممالک کے ڈیفنس چیف سے بھی ملاقاتیں کیں۔ دلی میں انڈیا کا ترنگا نہیں چڑھانے دیں گے، جو مودی کو جھنڈا لہرانے سے روکے گا اسے 11 کروڑ کا انعام دیا جائے گا۔ سکھ رہنما گرپت ونت سنگھ کا اعلان، کہا مودی کا ظالمانہ رویہ اور غاصبت پسندی قبول نہیں۔ بھارتی پنجاب میں مسلسل نسل کشی ہو رہی ہے، اگر بھارت نے حملہ کیا تو ہمارے جتھے پاکستان کے ساتھ لڑیں گے۔ 15 اگست کو واشنگٹن DC میں ریفرینڈم ہوگا جس میں خالستان کا نقشہ پیش کیا جائے گا۔ ہماچل پردیش، ہریانہ اور راجستھان، UP کے کچھ علاقے اور دلی خالستان میں شامل ہیں۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملوں میں تیزی، بمباری کے الجزیرہ کے معروف صحافی انسل شریف کو 4 ساتھیوں سمیت شہید کر دیا۔ اسرائیل نے الشفا اسپتال کے باہر صحافیوں کے خیمے کو نشانہ بنایا۔ شہداء میں رپورٹر محمد کریکیا، کیمرامین ابراہیم ظاہر اور محمد نوفل شامل۔ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل صحافیوں کو خاموش کرنا چاہتا ہے۔ غزہ میں اب تک 200 سے زائد صحافی شہید ہو چکے۔ دوسری جانب غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری سے مزید 40 فلسطینی شہید ہو گئے۔ آسٹریلیا کا فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے اعلان کیا، آسٹریلیا ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرے گا۔ یہ قدم 2 ریاستی حل کی راہ میں ایک اہم پیش رفت ہے، آسٹریلوی وزیر اعظم نے اعلان کابینہ اجلاس کے بعد کیا۔ پاکستان نے غزہ پر اسرائیلی قبضے کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا، غزہ پر قبضے سے متعلق اسرائیلی منصوبہ اشتعال انگیزی ہے۔ پاکستان ایسے کسی بھی منصوبے کو مسترد کرتا ہے۔ برطانوی مندوب بولے، غزہ میں فوجی کارروائیوں میں توسیع سے جنگ ختم ہوگی، نہ ہی یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہوگی۔ چینی مندوب نے کہا کہ غزہ فلسطینیوں کا ہے اور انہی کا رہے گا۔ چین فلسطینیوں کی زمین پر قبضے کے کسی بھی کوشش کی مخالفت کرے گا۔ فلسطینی سفیر ریاض منصور نے کہا کہ غزہ کے فلسطینی ایسی ناقابل برداشت اذیت سے گزر رہے ہیں جس کا تصور بھی ممکن نہیں۔
امریکہ ایک بار پھر اسرائیل کی حمایت میں اندھا ہو گیا۔ اسرائیلی منصوبے پر تنقید کے بجائے اسلامتی کونسل کے اجلاس کو امن کوششوں کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ امریکی مندوب نے کہا یرغمالیوں کی رہائی جنگ کے خاتمے اور فلسطینیوں کو حماس سے آزاد کرانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس طرح کے اجلاس ان کوششوں کو کمزور کرتے ہیں۔ ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر مارنے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سواروں کو پیچھے سے ٹکر ماری۔ پہلی ٹکر سے موٹر سائیکل پر بیٹھی ماہنور سڑک پر گری۔ ڈمپر ماہنور کو کچلتا ہوا ایک بار پھر موٹر سائیکل سے جا ٹکرایا اور باپ بیٹے کو بھی رونتا ہوا گزر گیا۔ دوسری جانب ڈمپر حادثے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل۔ ڈی آئی جی ویسٹ زون عرفان علی بلوچ سربراہ ہوں گے۔ تحقیقاتی ٹیم ڈمپر جلانے میں ملوث ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے اقدامات کرے گی۔ پرانا دور انشاءاللہ تعالی نہ آئے گا، نہ آنے دیں گے۔ میں آپ کو بات یہ بتا دوں کہ جو بھی غلط کام کرے گا، اگر ٹرک ڈرائیور نے غلط گاڑی چلائی ہے، معصوم کی جان دی ہے، تو ٹرک ڈرائیور اور ٹرک کے مالک کے خلاف ایف آئی آر کٹے گی۔ اگر کسی شخص نے میں آ کے طیش میں کوئی ٹرک جلایا ہے یا وہاں پہ انرس پیدا کیا ہے، اس کے خلاف ATA کا پرچہ ہوگا۔ کچھ لوگ گرفتار کیے بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، کون کروا رہا ہے۔ آپ بھی دیکھیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کس نے کیا ہے، لیکن کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ڈمپرز کو آگ لگانے والے شرپسندوں کو جانتے ہیں، شہر کا امن خراب نہیں ہونے دیں گے۔ افسوسناک واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا شرپسندوں نے ان ڈمپرز کو آگ لگائی جن کا قصور نہیں تھا۔ تمام ڈمپرز کو کیمرے لگانے کا پابند کیا۔ SOPs پر عمل نہیں کریں گے تو ڈمپر شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ موٹر سائیکل سوار SOP پر عمل کرتے ہوئے ہیلمٹ ضرور پہنے۔ شہر میں ٹریفک حادثات میں کمی آئی ہے۔ بیٹے سمیت اغوا ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر زیارت کی بازیابی کے لیے سرچ آپریشن دوسرے روز بھی جاری۔ لیوی ذرائع کے مطابق گزشتہ روز مسلح افراد نے اسسٹنٹ کمشنر زیارت کو بیٹے سمیت اغوا کیا تھا۔ مسلح افراد نے AC زیارت کے ڈرائیور اور گن مینز کو چھوڑ دیا تھا اور گاڑی کو آگ لگا دی تھی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے اور ممبر قومی اسمبلی عبدالقادر گیلانی بارسلونا میں قیمتی گھڑی سے محروم۔ چور گھڑی چھین کر لے گئے۔ گھڑی کی مالیت 56,000 یورو تھی، جو پاکستانی کرنسی میں 1,85,00,000 روپے بنتی ہے۔ باکمال لوگ لاجواب سروس۔ PIA اپنے سلوگن سے ہٹ گئی۔ پیرس میں 4 روز سے پھنسے مسافر PIA کی پرواز کے انتظار میں رل گئے۔ PIA کی پرواز PK 734 نے 8 اگست کو لاہور آنا تھا۔ انتظامیہ کی جانب سے ٹیکنیکل ایشو بتا کر پرواز ملتوی کی گئی۔ طیارہ کب اڑان بھرے گا، کوئی خبر نہیں۔ لاہور سے ملتان جانے والی موسیٰ پاک ایکسپریس کو رائے ون ریلوے اسٹیشن پر حادثہ۔ انجن سمیت 2 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ حادثے میں 4 افراد زخمی۔ ریلوے ذرائع کے مطابق حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ انجن اور بوگیاں ہٹا کر ٹریک بحال کر دیا گیا۔ حالیہ بارشوں کے بعد راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند۔ ڈیم میں پانی کی سطح 1,751 فٹ سے بھی بڑھ گئی۔ راول ڈیم کے سپل ویز کو پھر کھول دیا گیا۔ ادھر دریائے سندھ میں کالا باغ بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ تربیلا ڈیم 96% جبکہ منگلہ ڈیم 64% بھر گیا۔ ادھر مالاکنڈ میں دریا میں ڈوبنے والے 3 بہن بھائیوں کی تلاش جاری۔ گزشتہ روز ایک بچی کی لاش نکال لی گئی تھی، 2 کی تلاش جاری۔ اقلیتی برادری پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں شانہ بشانہ۔ اقلیتوں کے دن پر مختلف شہروں میں پروگرامز کا انعقاد۔ صدر اور وزیر اعظم کا اپنے پیغامات میں اقلیتی برادری کو خراج تحسین۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا آج کا دن قائد اعظم کے اس ویژن کی یاد دہانی کراتا ہے جس میں ہر شہری کو برابری اور باہمی احترام کا حق حاصل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقوام عالم کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی مذہبی آزادی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے گا۔ حکومت سندھ
اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنی اقلیتی برادری کے ساتھ کھڑی رہے گی. آپ پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر وہ مشکل وقت ہے کہ جب پاکستان پہ کوئی بھی بری نظر سے دیکھتا ہے تو ہم سب اکٹھے ہو کے اپنا مذہب، اپنا فرقہ، اپنی زبان سب سے بالا تر ہو کر پاکستان کی بقا کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار رہتے ہیں. اقلیتوں کے قومی دن پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کراچی کے سوامی نارائن مندر پہنچ گئے. ہندو پنچایت کے رہنماؤں کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ کا پرتپاک استقبال. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سوامی نارائن مندر کا دورہ کیا، چادر چڑھائی. میڈیا سے گفتگو میں کہا شہید ذوالفقار علی بھٹو اقلیتوں کا خاص خیال رکھتے تھے. پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے ویژن کے مطابق اقلیتی برادری کی خدمت میں مصروف ہے. ایکواڈور کے شہر سانتا لوسیا کے نائٹ کلب کے باہر اندھا دھند فائرنگ، 8 افراد ہلاک تو شدید زخمی. حملہ آور 2 گاڑیوں میں آئے اور ہجوم پر گولیاں برسانے کے بعد فرار ہو گئے. مرنے والوں میں شہر کے میئر کا بھائی بھی شامل. برطانیہ کا غیر ملکی مجرموں کو فوری ملک بدر کرنے کا فیصلہ. برطانوی وزیر انصاف شبانہ محمود نے کہا نئے قانون کے تحت قید کی سزا پانے والوں کو ان کے آبائی ممالک میں واپس بھیجا جائے گا. مقررہ مدت کی سزائیں کاٹنے والے غیر ملکی قیدیوں کو سزا مکمل ہونے پر ملک بدر کیا جائے گا.